نحمده ونصلي على رسوله الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے دوستو بزرگوں، 17 رمضان المبارک سن 2 ہجری کو پورے دنیا میں جو ہے نا اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلا اسلامی مورکہ میں مسلمانوں کو وہ عظیم جو ہے نا فتح دلائی تھی کہ اس نے جو ہے نا قیامت تک آنے والے مسلمانوں کو ایک سبق دیا ہے۔ وہ سبق جو ہے نا آج کی جو ہے نا اس ویڈیو کا حصہ ہے۔ انشاءاللہ آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ ویڈیو کو سکپ کر کے نہیں دیکھیے گا، ویڈیو کو پوری طرح جو ہے نا واچ کیجیے گا آخر تک، تاکہ جو ہے انشاءاللہ یہ واقعہ جو ہے نا آپ کے سمجھ میں، اس میں بڑے علماء کرام نے وہ ہماری تو کوئی حیثیت نہیں، لیکن اس میں ہم اپنا کچھ جو ہے نا حصہ ڈال رہے ہیں۔ تو میرے دوست بزرگوں جو ہے نا باقاعدہ ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ یعنی جب مسلمانوں نے مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کر لی تو اس کے بعد جو ہے نا چونکہ مسلمانوں کو جو ہے وہاں پر آرام نصیب ہوا، اور جو تکالیف مکہ مکرمہ میں جو ہے نا جو قریش مکہ نے جو ہے نا مسلمانوں کے ساتھ روا رکھا تھا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو، ان مسلمانوں کو وہاں سے ان کو جو ہے نا آرام، یہ چین اور یہ آرام جو ہے نا یہ کافروں کو جو ہے یہ پسند نہیں آیا، اور وہ روزہ مسلمانوں کے خلاف سازشیں کرتے رہتے کہ کسی طریقے سے یہ مسلمان ختم ہو جائے، اور ان کو یہ بات جو ہے یہ بہت بری لگ گئی کہ مسلمان وہاں جا کے مدینہ منورہ میں کیوں آرام سے اور سکون سے رہنے لگے۔ اتنے میں سن 2 ہجری کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک اطلاع ملی کہ ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے، جو اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے، وہ جو ہے نا شام سے سامان تجارت کا ایک قافلہ ان کی سرکردگی میں جو ہے وہ واپس جو ہے وہ مکہ مکرمہ کی طرف جو ہے نا رواں دوا تھا۔ تو جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کی اطلاع ملی تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی مجمعین کو جو ہے نا جمع فرمایا اور ان سے مشورہ فرمایا کہ اس قافلے کو ہم نے روکنا ہے۔ ایک تو اس قافلے کے ساتھ ہم نے مقابلہ کرنا ہے، اور اس سے جو ہے نا ہمیں 2 فائدے ملیں گے۔ ایک تو ان کو مار کے جو ہے نا وہ کفار سے جو ہے نا ان کو جو ہے نا اطلاع مل جائے گی، دوسری بات یہ ہے کہ ان سے جو ہے جو سامان تجارت ہے، جو مال غنیمت ہے، وہ وافر مقدار میں مل جائے گا۔ تو مسلمان جو بڑی جو ہے نا اس وقت جو ہے نا غربت میں تھے، ان کے جو ہے نا تھوڑی سی آسودگی ہو جائے گی۔ تو یہ خیال کر کے جو ہے نا انہوں نے تیاری شروع کر دی، لیکن یہ تیاری کا جو اس کی اطلاع تھی وہ ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک پہنچ گئی۔ جب ان کو پتہ چل گیا کہ مسلمان ہمارے اس قافلے کے اوپر جو ہے نا حملہ کرنا چاہ رہے ہیں، تو انہوں نے جو ہے قریش مکہ کے پاس جو ہے نا پیغام بھیجا، اپنے ایک جو ہے نا میسنجر کو بھیج دیا کہ جو ہے نا ان کو جو ہے نا ہماری مدد کے لیے اب لوگ آ جاؤ جو ہے نا یہاں سے۔ یہ اطلاع جب وہاں پر مکہ مکرمہ میں پہنچی ابو جہل کے پاس، تو ابو جہل نے جو ہے نا فوراً جو ہے نا تمام کافروں کو جمع کر کے اور اس کے لیے جو ہے نا بھرپور طریقے سے جو ہے نا، اور کہہ رہے کہ تقریباً 1000 سے زیادہ، بعض روایات میں 1050 اور بعض روایت میں 1060 آدمی جو ہے کہ ان کا جو ہے ایک لشکر تیار کیا، جو تمام ساز و سامان اور تمام جنگی فنون سے اور جنگی مہارت سے لیس، اور اس میں جو جنگجو تھے وہ سب آگے ان سے، اور ان کے ساتھ تمام چیزوں سے وافر مقدار میں ان کے پاس جو ہے نا معاملات تھے۔ وہ وہاں سے چل پڑے اس ابو سفیان کے قافلے کو بچانے کے لیے۔ دوسری بات یہ کہ مسلمانوں کے پاس جو ہے نا وہ جو ان کی تعداد تھی وہ 313 تھی، اور ان کے پاس جو ہے نا جو ٹوٹل جنگی ساز و سامان تھا وہ نہ ہونے کے برابر تھا، کہ بعض میں روایت میں کہ 8 یا 9 جو ہے تلواریں تھی، اور 2 یا 3 گھوڑے تھے، اور تقریباً 70 کے قریب جو ہے نا اونٹ تھے ان کے پاس۔ باقی مسلمان نہتے تھے، انہوں نے کھجور کے جو ہے نا ٹہنیاں جو ہے وہ توڑ کے اور وہ جو ہے نا اپنے ہاتھ میں لی تھی۔ اس طریقے سے وہ جو ہے نا یہ قافلہ جو ہے نا وہاں سے روانہ ہوا۔ لیکن چونکہ ابو سفیان جو ہے نا وہ ایک ماہر جو ہے نا جنگجو تھا اور ایک کمانڈر تھا، اور اس کو یہ تمام، وہ تاجر بھی تھا بہت بڑا، جب اس کو یہ اطلاع ملی کہ مسلمان جو ہے نا ہم پر حملہ کرنا چاہ رہے ہیں، تو انہوں نے راستہ تبدیل کر کے جو ہے نا وہ راستہ تبدیل کر لیا، اور بدر کے مقام پہ جہاں پر انہوں نے مسلمانوں نے اس قافلے کو روکنا تھا، مسلمانوں کے وہاں پہنچنے سے پہلے وہ قافلہ وہاں سے نکل چکا تھا، وہ قافلہ نکل چکا تھا۔ اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن شریف میں خود فرماتے ہیں کہ میں نے یہ سارے کام کرائے تھے، کہ میرا جو ہے نا جو میں نے مسلمانوں کی مٹ بھیڑ کرانی تھی،
وہ قافلے والوں سے نہیں کرانی تھی، حالانکہ مسلمانوں کی خواہش یہ تھی کہ ہم قافلے والوں کے ساتھ کریں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے نا جو بدر کے مقام پہ جو کافر پہلے سے پہنچ چکے تھے، تقریباً 1050 یا 60 آدمی ابو جہل کی جو ہے نا سرکردگی میں، وہ بڑے غرور سے اور بڑے اس سے آئے تھے اور بڑے لیس ہو کے جنگی ہتھیاروں سے وہاں پر وہ پہنچے تھے، اور جو اونچی جگہ تھی، پتھریلی جگہ تھی، اس پہ انہوں نے قبضہ بھی کر لیا تھا، اپنے خیمے وغیرہ نصب کر لیے تھے۔ مسلمان جو ہے نا جب پہنچے تو وہاں پر جو ہے نا وہ زمین جو ہے نا وہ نیچے جو ہے نا وہ کچی زمین تھی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے اس رات کو پھر بارش برسا کے اور وہ معاملات اللہ تبارک و تعالیٰ کی پانی کی کمی کو بھی پورا فرمایا، اور مسلمانوں کی اس جنگ میں جو وہ ہوئی اس کی وجوہات یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مسلمانوں کو قیامت تک ایک سبق دینا چاہ رہا تھا کہ مسلمان کبھی تعداد میں، ورنہ تعداد کے لحاظ سے تو مسلمانوں کی تعداد 313 تھی، ان کی 1050 سے نہیں، تین گنا کفار زیادہ تھے۔ یہ مسلمان ایک تو جو ہے نا کبھی اپنی تعداد کے اوپر بھروسہ نہیں کریں گے کہ جی ہم کم ہیں یا زیادہ ہیں، مسلمانوں کا یہ کبھی نہیں ہوگا کہ ہم کم یا زیادہ، انہوں نے اپنے کام کرنا ہے، جہاد ایک کام ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک حکم ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک مستقل سنت ہے جس کو آج مسلمانوں نے چھوڑا ہوا ہے، اس لیے ذلیل و خوار ہو رہے ہیں۔ بہرحال جو ہے نا مسلمان کے بھی جو ہے نا اپنی تعداد پہ کہ ہم کم ہیں اس پہ کبھی یقین نہیں کرے گا۔ دوسری بات یہ ہے کہ مسلمان کبھی جو ہے نا جو اوزار ہیں اس کو اختیار کرنا ہے، ہم نے گراؤنڈ ریئلٹیز کے مطابق زندگی گزارنی ہے، لیکن ہمارا جو ہے اعتماد اور اعتقاد جو ہمارا ہوگا اور ہمارا بھروسہ اور توکل وہ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد اور نصرت پہ ہوگی کہ اللہ جو ہے نا ہمیں فتح دلا سکتا ہے اور ہمیں عزت دے سکتا ہے اور ہمیں ذلت دے سکتا ہے، باقی کسی کے مجال میں نہیں ہے۔ تو بہرحال مسلمانوں کے پاس جو ہے نا اسلحے وغیرہ یہ اللہ دکھا رہا تھا کہ میں نہتے مسلمانوں کے ذریعے ان سے 3 گنا زیادہ فوج کو جو ہر قسم کے جنگی ساز و سامان سے لیس ہے ان کو ہزیمت کر دلواؤں گا۔ تو ان کا مڈبیر ہو گیا، اور اس میں جو ہے نا اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو قیامت تک جہاد کا ایک درس دے دیا کہ مسلمان جب تک جو ہے نا جہاد کو زندہ رکھیں گے، جہاد، اور جب تک مسلمانوں نے جو ہے نا خلفائے راشدین کے دور میں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جو غزوات ہوئے تھے، اس کے بعد خلفائے راشدین کے دور میں جو غزوات ہوئے تھے، اس کے بعد جو ہے نا بنو امیہ اور جو ہے نا بنی عباسیہ، وہاں کے حکمرانوں تک جب مسلمانوں نے جہاد کو زندہ رکھا تھا تو تقریباً 2/3 سے زیادہ، بعض اس میں آتے ہیں 3/3 تک دنیا پہ مسلمانوں کی حکومت حضرت ابو جو ہے نا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جو ہے نا ہمارے جو ہے نا جو یہ مکران تک اور جو ہے نا ملتان تک اور جو ہے نا کابل تک اور یہ یہاں تک چین کے بارڈر تک جو ہے نا اللہ تبارک تعالیٰ نے جو ہے نا یہ جہاد کے برکات سے اور جہاد کے عملی طریقے کو اپنانے سے اللہ نے جو ہے نا اتنی وسعت دی تھی، لیکن آج مسلمان 1.5 ارب سے زیادہ مسلمان جو ہے وہ موجود ہے، اور تمام جو چیزیں آج کافروں کے پاس ہے وہ ہم بھی اختیار کر سکتے ہیں، ہم نہیں کر رہے ہیں، ہم عیاشیوں میں پڑے ہوئے ہیں، ہم نے جہاد کو چھوڑ دیا ہے، ہم نے قرآن شریف کو چھوڑ دیا ہے، قرآن شریف کو جو ہے نا ہم نے ایک سوال کی کتاب سمجھ کے اس کو طاق میں رکھ دیا، اس کو پڑھنا، اس کے اوپر عمل ہم نے چھوڑ دیا، ورنہ سورہ توبہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے نا فرماتے ہیں کہ آپ ان کافروں کے لیے جو ہے نا خلاف جو ہے نا آپ لوگ جو ہے نا اپنے گھوڑوں کو تیار رکھو اور اپنے ساز و سامان کو تیار رکھو، اور ان کے جو آج انہوں نے ٹیکنالوجی حاصل کی ہوگی، ہمارے طرح انسان ہے، ہم نے چھوڑ دیا، انہوں نے اختیار کر لیا، آج وہ ہمارے اوپر جو ہے نا مسلمان جو ہے نا اس وقت پورے دنیا میں ذلیل و خوار اس وجہ سے ہو رہے ہیں کہ ہم ان کے غلام بن چکے ہیں، انہوں نے ہمیں غلام بنا لیا ہے، اور یہ غلامی سے ہم صرف 2 چیزوں کے ذریعے نکل سکتے ہیں، ایک اگر ہم نے جو ہے نا ڈالر کا لالچ ختم کر دیا کہ ہم نے ڈالر نہیں لینا ہے، ہم نے خود انحصاری اور خود کفالت پہ جو ہے نا زندہ رہنا ہے پورے مسلمانوں نے، اور دوسری بات یہ ہے کہ ہم نے بھی سائنس اور ٹیکنالوجی اختیار کرنا ہے، لیکن اعتقاد اور بھروسہ پھر بھی ہمارا اللہ کے ذریعے، ورنہ جنگ حنین میں مسلمانوں نے جو ہے نا جب اپنی کثرت پہ ان کو گمنڈ آ گیا تھا تو اللہ تبارک تعالیٰ نے جو ہے نا جنگ حنین اور غزوہ حنین میں مسلمانوں کو پہلے جو ہے نا شکست دلائی تاکہ ان کو جو ہے نا یہ دل سے یہ چیز نکل جائے کہ ہم تعداد میں زیادہ، مسلمان کبھی تعداد پہ اور یہ اسلحے کے اوپر بھروسہ نہیں کرے گا۔ بعد میں جنگ حنین میں اللہ تبارک تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح دلا دی تھی، لیکن یہ سبق ہے یہ تمام چیزیں۔ تو میرے دوستو بزرگوں، آج جو ہے نا آج بھی ہمارے لیے وہی واقعہ ہے کہ جو ہے نا غزوہ بدر جو ہے یہ پورے دنیا اس کا جو ہے نا عرب
کہ مسلمان عرب کے جتنے بھی لوگ تھے ان کے دل میں مسلمانوں کا ایک روب، ایک دبدبہ اور ایک خوف طاری ہو گیا، اور وہ مسلمانوں کو ایک طاقت سمجھنے لگے اور مسلمانوں کو ایک خطرہ سمجھنے لگے، اور پھر اس کے بعد اور بھی غزوات ہوئی۔ لیکن آج کا موضوع ہمارا غزوہ بدر تھا، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابو جہل جیسے، عتبہ شیبہ جیسے بڑے بڑے جو کافر تھے ان کو مسلمانوں کے ہاتھ سے جو ہے جہنم حاصل کیا، اور 70 جو ہے نا کافر جو ہے اس جنگ میں جو ہے نا پہلی جنگ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ جہنم حاصل ہو گئے مسلمانوں کے ہاتھوں سے، اور 70 کافروں کو مسلمانوں نے گرفتار کر لیا تھا۔ 70 کافروں کو گرفتار کر کے پھر بعد میں اس کے جو فیصلہ ہوا وہ ان کو فدیہ دے کے جو ہے ان کو جو ہے نا وہ فارغ کر دیا گیا۔ تو میرے دوستوں بزرگوں، یہ واقعہ ہمارے لیے سبق اس میں یہ ہے کہ مسلمان جب تک اپنے جو ہے نا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ اور اللہ کے حکم جہاد، علماء کرام فرماتے ہیں کہ جہاد جو ہے یہ چھٹا رکن ہے، جو اسلام کے 5 ارکان ہے تو چھٹا رکن جو ہے وہ جہاد کو، آج مسلمانوں نے جہاد کو چھوڑا ہے، اس لیے ذلیل و خوار ہو رہے ہیں۔ تو میرے دوست بزرگوں، جب تک ہم اس کو اختیار نہ کریں ہم اس طرح ذلیل و خوار ہوتے رہیں گے۔ اور جو ہے نا یہ ویڈیو سے اگر آپ کو کوئی سبق ملا ہے تو اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا تاکہ دوسروں تک بھی یہ معلومات پہنچ رہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ چینل پہ جو لوگ نئے ہیں ان سے میری ریکویسٹ ہے کہ چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں، بل گھنٹی کے نشان کو، تاکہ جو ہے نا آنے والی تمام ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن آپ کو ملتی رہے۔ اور جو ہے نا انشاءاللہ تعالی اس کے ساتھ ہی نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ ایک نئی معلومات کے ساتھ ملتے ہیں۔ اللہ اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔